السلام علیکم الرحمن الرحیم محمد صلی اللہ رسول الکریم۔ سورہ بقرہ کے 18 مرکزی موضوعات میں سے ہمارا 12واں مرکزی موضوع معاشی احکامات ہے۔ اس کے 2 حصے اور 9 ضمنی موضوعات ہیں۔ 5واں ضمنی موضوع ہے انفاق فی سبیل اللہ۔ انفاق ہوتا ہے اللہ کی راہ میں خرچ کرنا۔ اللہ بار بار کہتا ہے اللہ کی راہ میں خرچ کرو، جو اللہ نے مال دیا اس میں سے خرچ کرو۔ پہلے 4 نکات آیت نمبر 145 میں سے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرو، نیکی کرو، بخل سے اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو، اور چوتھا ہے اللہ تعالیٰ نیکی کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ آیت دیکھیے گا، اللہ پڑھ رہا ہے کہ وانفقوا فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں فی سبیل اللہ، جیسے جہاد فی سبیل اللہ ہے، قتال فی سبیل اللہ سے انفاق فی سبیل اللہ ہے، اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ ولا تلقوا بأیدیکم، اور نہ ڈالو اپنی جانوں کو ہلاکت میں، واحسنوا، نیکی کرو، ان اللہ یحب المحسنین، اللہ بے شک دوست رکھتا ہے نیکی کرنے والوں۔ یہ 4 رکعات ہیں۔ اس میں سے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ آیت انصار کے بارے میں نازل ہوئی۔ جب اللہ نے اسلام کو عزت دی اور اس کے مددگار بہت ہو گئے تو ہم نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے لے دی، میں آپس میں بات کی، بلا شبہ ہمارے مال خرچ ہو گئے ہیں، اب اللہ نے اسلام کو عزت دی ہے اور اس کے مددگاروں کو زیادہ کر دیا ہے، اب اگر ہم اپنے اموال سنبھال لیں اور جو کچھ خرچ چکا ہے اس کی تلافی کریں تو کوئی بات نہیں، ہم اپنی فصلیں پہ توجہ دے، باقی کاروبار پہ توجہ دے۔ تو اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی اور ہماری آپس کی بات کی تردید کرتے ہوئے فرمایا کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے رہو اور اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو۔ اور ہلاکت سے مراد مال کی نگرانی، ان کی اصلاح اور جہاد کو چھوڑ دینا ہے۔ اللہ نے ہلاکت بتایا کہ خرچ نہیں کرو گے تو یہ کیا ہے؟ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنا ہے، اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرو گے۔ اور یہ کیا ہے؟ تو کیسے خرچ کرو؟ احسنوا، اور نیکی کرو، احسن نیکی کرو۔ کسی حکم کو بجا لانے کی 2 صورتیں ہیں، ایک محض تعمیل ہے اور دوسری دل کی رغبت، محبت اور نہایت آسان طریقے سے حکم بجا لانا ہے۔ پہلی صورت اطاعت ہے اور دوسری احسان ہے۔ تعمیل اگر حکم کریں تو اطاعت ہے، اور بڑی رغبت سے محبت سے کریں تو وہ احسان ہے۔ احسان اطاعت کا بلندتر درجہ ہے۔ حدیث جبرائیل کے مطابق احسان یہ ہے کہ تو اللہ کی باتیں اس طرح سے کرے جیسے تو اسے دیکھ رہا ہے، اگر یہ نہ ہو سکے تو کم سے یہ سمجھ کہ اللہ تجھے دیکھ رہا ہے۔ مثال کا لفظ حسن سے نکلا ہے، کسی کام کو خوبی کے ساتھ کرنا، تو اللہ نے کہا واحسنوا، اور نیکی کرو، نیکی خرچ کرنے میں بڑھو آگے، خوش دلی سے خرچ کرو، رضامندی سے خرچ کرو، مصیبت سمجھ کے مت خرچ کرو، اور جس کو دے رہے ہو اس کا احساس سمجھو کہ وہ تم سے لے رہا ہے، بجائے اس کے تم اس پہ احسان دو، تو یہ کرو، اور پھر اللہ کیا اس کا نتیجہ کیا ہے؟ اللہ تمہیں دوست رکھے، بنائے گا یحب المحسنین۔ تو بڑی اہم بات ہے، اگر اللہ دوست بنا دے، اچھا پیسے اللہ نے دیے، اللہ خرچ کر دے، اللہ نے دیے، اللہ کہتا ہے خرچ کرو، ہم خرچ کر کے خوش دلی سے، رغبت سے، پسند سے، اور لگے رہے اس کے اوپر، اور اللہ میں دوست بنا لے، تو اس سے اچھا سودا اور کون سا ہے؟ اگلے 2 نکات آیت نمبر 245 سے ہے کہ اللہ تعالیٰ کو کئی گناہ 700 سے زیادہ گناہ بڑھا کر دیتا ہے۔ اللہ جو خرچ کر دیتے ہیں، اور اس سے 5واں ہے اللہ کی راہ میں خرچ اللہ تعالیٰ کو قرض دینا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو اللہ کہتا ہے یہ جو اللہ کی راہ کتنی بڑی بات ہے، خرچ آپ نے کیا ہے، اور اللہ کہتا ہے یہ مجھے قرض ہے، اور پھر اس کا اللہ کیا کرتا ہے؟ 700 گنا اور اس سے بھی زیادہ۔ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، اللہ کو قرض دینا سب سے اچھا قرض ہے، اور اللہ اس کو پڑے گا، وہ یضاعف کو بڑھا کر دے گا، اضافہ کثیرہ، کئی گنا 700 گنا اور 7000 گنا، اللہ کی کوئی حد نہیں، جتنا مرضی بڑھا دے، یہ اللہ تعالیٰ بہت ہی بڑھا کر دیتا ہے۔ قرض حسنہ سے مراد ایسا قرض ہے جو محض اللہ کی رضا کے لیے اور دل کی پوری خوشی کے ساتھ دیا جائے۔ اللہ کو قرض حسنہ کا مفہوم بہت وسیع ہے، جس میں انفاق فی سبیل اللہ کی تمام صورتیں آ جاتی ہیں، اور اس میں جہاد کی تیاری، مجاہدین کی مالی امداد بھی شامل ہے۔ ایسے قرضہ کو اللہ 700 کے نمبر کے سے بھی زیادہ بڑھا کر دیتا ہے۔ جتنا زیادہ اخلاص ہوگا اور خود کو جتنی ضرورت ہوگی اس میں ضرورتوں کو توڑ کے بندہ اللہ کی راہ میں خرچ کرے، اور بڑی ہی اس میں، اور پھر خرچ کرنے کے بعد اس چیز کی امید نہ رکھے کہ وہ اس کا شکریہ بھی ادا کرے گا، جتنا زیادہ اس میں خالص ہوگا اللہ تعالیٰ اس کا اجر اتنا زیادہ کرے گا۔ اگلے 2 نکات 7واں اور 8واں آیت نمبر 256 میں سے ہے کہ موت آنے سے پہلے خرچ کرو، اور قیامت میں نہ مال، نہ دوستی، نہ شفاعت کام آئے گی۔ بڑی اہم آیت ہے، اور یہ سمجھ آئے تو بڑا، یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعۃ والکافرون هم الظالمون۔ اے ایمان والو، خرچ کرو جو ہم نے تم کو روزی دی اس سے پہلے کہ وہ دن آئے جس میں نہ خرید و فروخت ہے، نہ آشنائی ہے، نہ سفارش ہے، اور کافر ظالم ہے۔ تو یہ موت آنے سے پہلے خرچ کرو، کیونکہ جب موت آ گئی تو پھر سارے خرچ ختم، اور پھر
اسی میں انفاق فی اللہ کی فضیلت بیان کی گئی ہے کہ مال کی محبت انسان کی فطرت میں شامل ہے. اگر اس نے فیصلہ کیا ہے تو یہ بات اللہ انسان کی فطرت اور اس کی خلاقت کا سبب بنتی ہے. یہ دفعہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کون سا صدقہ اجر کے لحاظ سے بڑا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو تندرستی کی حالت میں کرے، حرص رکھتا ہو، مال کی فقر سے ڈرتا ہو اور دولت کی امید رکھتا ہو. صدقہ کرنے میں جلدی کرو، ایسا نہ ہو کہ جان لبوں پر آ جائے، کہنے لگے اتنا فلاں کو دو، اتنا فلاں کو دو، حالانکہ جو یہ مال اس کا نہیں، اس کے وارثوں کا ہوتا ہے. انشاءاللہ اس کو سمجھنا ہے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، الحمد للہ رب العالمین.